السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام ہے سیدہ امت العین اور میں تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھا رہی ہوں اپنا چینل کے ذریعے۔ اس ویڈیو سے پہلے ہم نے سبق نمبر 11 کو مکمل کیا تھا۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم سبق نمبر 12 کو پڑھیں گے۔ پہلے اس کو سمجھیں گے پھر اس کے بعد پڑھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے انشاءاللہ سبق یاد کرنے کی دعا پڑھیں گے اور اس کے بعد شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں سبق نمبر 12۔ سبق نمبر 12 ہے نون ساکن اور تنوین۔ اس سبق میں ہم نون ساکن اور تنوین کے قاعدے پڑھیں گے، اور اس سبق نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، مگر سبق نمبر 12 میں ہم صرف 2 قاعدے پڑھیں گے۔ 4 قاعدے یہ ہیں: اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب۔ نون ساکنہ اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب۔ سبق نمبر 12 میں ہم پڑھیں گے صرف 2 قاعدے اظہار اور اخفا کے۔ اظہار کیا ہوتا ہے؟ اظہار نون ساکنہ یا تنوین کے بعد حروف حلقی۔ حروف حلقی یعنی کہ اس سے پہلے ہم نے جو بھی سبق پڑھے، جیسے ہم نے حروف مستعلیہ پڑھے، ہم نے حروف قلقلہ پڑھے، بالکل اسی طرح سے ہمارے پاس 6 حروف حلقی موجود ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ حروف حلقی: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، یہ ہیں 6 حروف حلقی۔ اب اظہار کیا ہوتا ہے؟ نون ساکنہ اور تنوین۔ نون ساکنہ یعنی نون کے اوپر سکون جزم آ جائے، ساکنہ آ جائے۔ نون ساکنہ اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی آ جائے، ان میں سے کوئی حروف حلقی میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو اظہار ہوتا ہے۔ اور اظہار میں ہم غنہ نہیں کرتے، نون کی آواز کو واضح کر کے صاف پڑھتے ہیں، غنہ نہیں کرتے۔ یعنی کہ نون ساکنہ اور تنوین میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ نون ساکنہ یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکنہ اور تنوین میں غنہ نہیں کرتے، یعنی اظہار میں ہم غنہ نہیں کرتے۔ اب ہے اخفا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کریں گے، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اور حروف اخفا 15 ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، ذا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ ادغام اور اقلاب کے قاعدے انشاءاللہ آگے پڑھیں گے ہم۔ ابھی ہم یہاں پر اظہار اور اخفا کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ اظہار کے معنی ہوتے ہیں ظاہر کر دینا، نون کو بالکل بظاہر پڑھنا، ظاہر کر کے پڑھنا، کلیئر پڑھنا۔ اور اخفا میں ہم نون کو چھپائیں گے، صرف نون کی آواز نکالیں گے، یعنی غنہ کریں گے۔ اب اس کی صاف سی پہچان یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد کا نون ساکن یا تنوین، تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد کا فوراً حرف دیکھیں گے۔ اگر حرف حلقیہ ہے تو نون کو ہم واضح طور پر پڑھیں گے، اور اگر حرف حلقیہ نہیں ہے، حروف اخفا ہے، تو ہم نون کو واضح نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم غنہ کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، اب ہم یہاں سے سبق شروع کریں گے۔ میم، نون زیر من، حمزہ زبر آ، من آ، جیم زبر جا، من اجا، لام 2 زیر لن، من اجلن۔ میم، نون زیر من، ہا الف زبر ہا، من ہا، دال 2 زیر دن، من ہادن۔ میم، نون زیر من، عین زبر آ، من آ، لام زبر لا، من علا، قاف 2 زیر قن، من علقن۔ میم، نون زیر من، حا زبر حا، من حا، کاف یا زیر کی،
من حکی میم دو زیر من حکیم میم نون زیر من غین زبر غا من غا فا واو پیش فو من غفو را دو زیر رن من غفور میم نون زیر من خا واو زبر خو من خو فا دو زیر فن من خوفن فا زبر فا میم نون زبر مون. یہ ہے اخفا، اس لیے یہاں پر نون کو ہم غنہ کریں گے. یہاں پر نون ساکنہ کا کیوں؟ کیونکہ نون ساکنہ کے بعد یہاں پر حروف اخفا آ رہا ہے. فمن تا زبر تا با زیر بی تبی عین زبر ع تبع فمن تبع میم نون زیر من ثا زبر ثا من ثا میم فتح میم زبر ما ثما را زبر را ثمرا تا دو زیر تن ثمرات من ثمرات. آج ہم یہاں پر صرف 2 لائنیں پڑھیں گے کیونکہ ہم نے یہاں پر پوری اظہار اور اخفا کی پوری تشریح کی ہے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس سبق کو آدھا اور پڑھیں گے کیونکہ یہ سبق تھوڑا طویل ہے، اس وجہ سے اس کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں گے تاکہ آپ لوگ اچھے سے اس کی پریکٹس کر سکیں، اچھے سے اس کو دہرا سکیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کے مزید صفحوں کو پڑھیں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.